ये कहानी एक ऐसे स्नाइपर की जो पहले तो आम सा टीचर हुआ करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी यूक्रेन के आम इलाके से शुरू होती है। वहाँ हम एक छोटी सी झोंपड़ी को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम है मिकोला और वाइफ का नाम है नास्टिया। मिकोला एक पास ही के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है और सभी बच्चे उससे काफ़ी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। इवान इंतहाई बदतमीज लड़का था। वो मिकोला को नीचा दिखाता था, लेकिन इससे मिकोला को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। एक दिन जब वो स्कूल में था तो उसे पता चला कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया। जब वो अपने घर आया तो उसे इस बात का इल्म हुआ कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। उन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। सुबह मिकोला अपनी बीवी को बाय बोलकर अपने काम पर निकल गया। रास्ते में उसने दो सिपाहियों को देखा। हालांकि मिकोला ने इन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो पूरा स्कूल उसे खाली मिला। टीवी में उसने एक न्यूज़ देखी कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है और उसे एहसास हुआ रास्ते में जो उसने सिपाही देखे थे वो दरअसल रशिया के थे। उसे अपनी बीवी की फिक्र हुई और फौरन अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसने दो सिपाहियों को देखा जो उसकी बीवी को बुरी तरह पीट रहे थे। कोला ने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने इसकी भी धुलाई कर दी। कोला कहता है वो उसकी वाइफ को ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। थोड़ी मारपीट के बाद उन्होंने उसके घर की तलाशी की और उसके घर को जला डाला। अब अपने घर को जलता देख नास्टिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाया और उन दो सिपाहियों की तरफ बढ़ी, तो तब ही एक सिपाही ने गोली चला दी और उसकी मौके पर डेथ हो गई। मिकोला पूरी तरह से टूट गया और कूट कूट कर रोने लगा। ऐसे ही घंटे बीत गए, तभी दो यूक्रेनिक सिपाही वहां आए, उसकी पहचान की और कब्र खोद कर उसको दफनाने में उसकी मदद की। उसके मरने के बाद मिकोला की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। कोला के पास ना ही कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। कोला आग में जल रहा था और उसे उन सिपाहियों को हर हाल में ख़त्म करना था। उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। वो उसे लेकर अपने बेस में है। जब उसके सीनियर ने मिकोला को देखा तो वो नाराज़ हो गया और उसे भर्ती करने से मना किया कि कहीं मिकोला जासूस ना हो। यहाँ मिकोला ने उसे पूरी बात बताई, उसे यकीन दिलाया कि वो रशियन फौजियों को मारकर इस मुल्क को आज़ाद करना चाहता है। तभी कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। अगली सुबह से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। क्योंकि मिकोला एक आम इंसान था, उसको ट्रेनिंग में मुश्किल पेश आ रही थी। एक साथी ऑफिसर ने मिकोला की मदद की गन को असेंबल और डीअसेंबल करने में। लोगों को लग रहा था मिकोला कभी भी एक अच्छा सिपाही नहीं बन पाएगा। मिकोला ने कभी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है वो उसे नाम से ना बुलाएं, उसका कोड नेम है रेवन। इस बात पर उसके साथी हंसने लगे और कहने लगे और उसे बताया किसी भी सोल्जर को इतनी आसानी से कोड नेम नहीं मिलता। मिकोला को इस बात से फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। सीनियर सबको बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर की तादाद बहुत ही कम है और हमें इसे बढ़ाना चाहिए। यहाँ सीनियर सबसे पूछता है तुम लोगों में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, इनमें मिकोला भी होता है। मिकोला को देखकर सीनियर कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग अभी स्नाइपर बनने के लिए काफ़ी नहीं है, तुम तो गन को अभी असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर मिकोला कहता है मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए और मैं ये काम सिर्फ 20 सेकंड में कर दूंगा। ये सुनकर मिकोला का सीनियर एक बंदूक रखता है और मिकोला को आगे आने का कहता है। खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंख पर पट्टी बांध लेता है। वो गन को खोलकर दोबारा से जोड़ देता है और इस काम में इसे 18 सेकंड लगते हैं। मिकोला के इस कारनामे को देखकर सब हैरान और खुश हो जाते हैं। उसकी काबिलियत देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को पुराने मॉडल की गन मिलती है, जबकि दूसरे लोगों को मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं, जिस पर मिकोला कहता है मुझे भी मॉडर्न हथियार चाहिए। इस पर सीनियर कहता है अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इसलिए उसे जो मिला वो उसने खुशी से उठा लिया। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर सबको बताता है स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी हालात हो उसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए। इस प्रैक्टिस के लिए सीनियर साहब के पास गोलियां चलाता है। जो स्नाइपर अपनी जगह से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब मिकोला की बारी आती है तो उसे जरा रत्ती बराबर भी टेंशन नहीं होती।
دوسرے مرحلے میں سب سنیپر کو اپنا ٹارگٹ ایک مرتبہ دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی آنکھوں کو ڈھک دیا جاتا ہے اور ان سب کو اپنے اندازے سے اپنا نشانہ شوٹ کرنا ہوتا ہے۔ میکولا اس میں فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک پرانے ماڈل کی گن تھی جس کے ساتھ یہ کارنامہ کر پانا بہت ہی مشکل تھا۔ اگلے مرحلے میں سنیپر کے لیے اور بھی مشکل تھی، ان کو ایک فلائر سے اپنے نشانے کا اندازہ لگانا تھا۔ سینئر نے فلائر چھوڑی اور سب نے اپنا نشانہ لگایا، لیکن میکولا نے اس بار گولی نہ چلائی اور فلیئر کی روشنی میں اپنے ٹارگٹ کی دوری کا اندازہ لگایا اور اپنی میتھ کے نالج کو یوز کر ایک پرفیکٹ شاٹ لگایا جس پر سینئر اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو منچاہ کوڈ دے دیا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور میکولا جی جان سے ٹریننگ کرتا رہا۔ ٹریننگ کا رزلٹ آنے والا تھا تو تب ہی کرنل نے میکولا کو سلوٹ کیا اور اسے کہا تم پاس ہو گئے۔ تھوڑے دنوں بعد کرنل میکولا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سب تیار ہو جاؤ، ہمیں مشن پہ جانا ہے۔ خبر آئی ہے کہ دشمن کے سپاہیوں نے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ میکولا کی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور انتظار کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ رشین سپاہیوں کو مارنے والے تھے تو انہیں ایک گاڑی دکھی جو چیک پوسٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی ایک سپاہی نے گاڑی کو روکا اور انہیں باہر آنے کو کہا۔ انہوں نے پاسپورٹ کو چیک کیا اور پوری گاڑی کی تلاشی لی۔ ان سپاہیوں نے انہیں جانے کی پرمیشن دے دی لیکن پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا، جس پر وہ لڑنے لگے اور ان سپاہیوں نے انہیں بہت مارا۔ کرنل نے اپنے سپاہیوں کو فائر کرنے کا آرڈر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب رشین فوجی مارے گئے۔ اس طرح ان کا پہلا مشن کمپلیٹ ہوا۔ جب وہ بیس پر پہنچے تو میکولا نے نوٹ کیا اس کے بہت سے سپاہی یہاں نہیں ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے باقی ساتھیوں کو دوسرے مشن پر بھیجا گیا۔ اگلے دن میکولا کو خبر ملی کہ اس کے بہت سے سپاہی دوسرے مشن میں مارے گئے۔ ان سب کو ایک سیری نامی سنائپر نے مارا تھا جو رشیا کا سب سے خطرناک سنائپر تھا۔ کچھ دن بیتنے کے بعد میکولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگلے مشن پر نکل گیا۔ انہوں نے اپنے چاروں طرف مائنز لگا دی اور اپنی پوزیشن پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رشین فوجی وہاں پہنچ گئے۔ ان فوجیوں میں ایک فوجی ایوان بھی تھا۔ اب اس نے رشین آرمی جوائن کر لی تھی۔ جیسے ہی ان کے پاؤں لینڈ مائنز پر پڑے تو وہاں زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں سبھی مارے گئے۔ کرنل نے میکولا کو سمجھایا اس کو ایوان کی موت پر دکھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایوان کا اپنا فیصلہ تھا۔ مشن پورا کر کے یہ سب اپنی بیس کیمپ میں واپس لوٹ آئے اور کرنل نے اسے فیملی فوٹو دکھائی جس میں اس نے کہا میری فیملی میں 3 لوگ ہیں۔ وہ اس بات سے انجان ہے کہ ان کا والد ایک سپاہی ہے۔ وہاں میکولا نے اپنی پوری کہانی بتائی اور کہا کہ رشین سپاہیوں نے کیسے بے رحمی سے میری بیوی کو مارا۔ وہ ایموشنل بھی ہو گیا لیکن کرنل نے اسے سنبھال لیا۔ اگلی صبح یہ سب اپنے اگلے مشن پر نکل گئے۔ یہ مشن بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ انہیں خبر ملی تھی کہ رشین فوج کی ایک نفری اس راستے سے گزرنے والی ہے۔ وہ فٹافٹ اپنی پوزیشن لے کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں 2 رشین سپاہی ملے جو اپنی باقی کی ٹیم کا انتظار کر رہے تھے۔ میکولا یہ نوٹس کرتا ہے ایک سپاہی وہی ہے جس نے اس کی بیوی کو مارا تھا اور وہ میکولا کے ٹھیک نشانے پر تھا۔ میکولا نے فائر کرنے کی پرمیشن لی لیکن کرنل نے پرمیشن نہ دی۔ میکولا غصے سے لال ہو رہا تھا اور اسے شوٹ کرنے کے لیے دوبارہ پرمیشن مانگی لیکن اس بار بھی اسے پرمیشن نہ ملی۔ لیکن اب میکولا کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور اس نے گولی چلا دی۔ گولی لگنے سے اس سپاہی کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور رشین سپاہیوں کو ان کی لوکیشن کا پتہ چل گیا۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی سیری بھی یہاں موجود تھا۔ اب اسے بھی ان کی لوکیشن کا پتہ چل چکا تھا۔ کرنل بھی یہ جانتا تھا کہ سیری آس پاس ہے اور وہ سیری کی تلاش کرنے لگا۔ کرنل اسے ڈھونڈ رہا تھا تب ہی سیری نے اسے ایک ہیڈ شاٹ دے دی۔ کرنل کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ میکولا کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ رشین سپاہیوں کو ان کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے۔ اب ادھر رشین سپاہیوں نے بھی میکولا کے اوپر زوردار فائرنگ کر دی۔ بگڑتے حالات کو دیکھ کر میکولا نے وہ اس جنگ کے میدان میں کسی نہ کسی طریقے سے نکل آیا اور اپنے بیس کی طرف واپس آ گیا۔ میکولا کو کرنل کی موت کا کافی افسوس تھا۔ اس نے کرنل کی موت کا خود کو ذمہ دار ٹھہرایا اور قسم کھائی وہ سیری کو نہیں چھوڑے گا، وہ کسی بھی حال میں اسے مار ڈالے گا اور وہ فوراً اپنے اگلے مشن پہ نکل گیا۔
وہ لوکیشن پر پہنچ گیا اور جلد ہی اس نے ایک سنائپر کو مار گرایا۔ فائرنگ کے دوران ایک گولی اسے بھی لگ گئی، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور دوسرے سنائپر کو بھی مار گرایا کیونکہ اب وہ کافی گھائل تھا۔ اسی وجہ سے وہ سیکرٹ بیس میں چلا گیا۔ اسی دوران آرمی کے میجر کا کال آیا اور اس نے میکولا کو بتایا، ہم نے اس سنائپر کا پتہ لگا لیا ہے جس نے کرنل کو مارا تھا۔ وہ بیس پر پہنچ گیا اور میجر سابی کو اس سنائپر کے بارے میں بتانے لگے اور کہا اس کا نام سیری ہے، جو رشیا کا سب سے بہترین سنائپر ہے جس نے یوکرین کے 6 بہترین سنائپر کو مار گرایا، اس لیے ہمیں اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ سیری عام طور پر اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرتا، وہ خاص لوکیشن پر بیٹھ کر اپنے دشمنوں کا شکار کرتا ہے۔ میجر بتاتا ہے کہ وہ سیری کی لوکیشن پر 2 ٹیم بنا کر جائیں گے، ایک ٹیم سامنے سے حملہ کرے گی اور جب وہ اس اٹیک میں بزی ہوں گے تو دوسری ٹیم پیچھے آ کر ان پر حملہ کرے گی۔ میکولا بلڈنگ کے اندر جائے گا اور سیری کو مار گرائے گا اور تب ہی وہ سب اس لوکیشن پر نکل گئے۔ اپنی لوکیشن پر پہنچ کر سب نے اپنی پوزیشن لے لی۔ میکولا بھی چھپکے سے بلڈنگ کے اندر داخل ہوا، جہاں اسے 2 رشین سپاہی ملے۔ بنا دیری کیے اس نے دونوں کو مار گرایا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ٹیم کو سگنل دیا، سگنل ملتے ہی ان کی ٹیم نے سارے سپاہیوں کو مار گرایا۔ تب ہی سیری نے نوٹس کیا کہ اس کا کوئی بھی سپاہی اسے رپورٹ نہیں کر رہا، اس لیے وہ بلڈنگ کی چھت پہ چلا گیا جہاں پہلے سے ایک سنائپر موجود تھا۔ اس نے اسے مرا ہوا پایا۔ اب سیری کو احساس ہوا کہ یوکرین کے فوجیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس نے بیک اپ ٹیم منگوانے کی کوشش کی، لیکن انہیں آنے میں 10 منٹ لگ سکتے تھے، تو سیری جلد ہی اپنی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ تب ہی اسے میکولا کا کھلونا دکھا جو اسے اس کی بیوی نے دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ پاتا تب بھی میکولا نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چاقو مارتا رہا، لیکن اس ہاتھا پائی کے چلتے بلڈنگ میں موجود دوسرا سنائپر الرٹ ہو گیا۔ وہ کچھ کر پاتا، میکولا نے اس سے پہلے اس کے پاس ایک گرنیڈ پھینکا۔ ادھر سیری کی بلائی بیک اپ ٹیم بھی بلڈنگ کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ جب انہوں نے سیری کو کال کیا تو کال میکولا نے اٹھایا اور کہا تم لوگ جلد ہی جلد مرنے والے ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے ٹرک کے ڈرائیور کو شوٹ کر دیا۔ گولی چلتے ہی رشین سپاہیوں میں اودھم مچ گئی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ یوکرین کے سپاہیوں نے جال بچھایا ہوا ہے۔ یوکرینک سپاہیوں نے ایک ایک رشین سپاہیوں کو چن چن کر مارا۔ تھوڑے دنوں بعد میکولا اپنی بیوی کی قبر پر جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ اس نے ان سب لوگوں کو مار گرایا جنہوں نے اس کی بیوی اور کرنل کو مارا تھا، اور وعدہ کیا کہ وہ آخری دم تک اپنے ملک کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔